نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو سننے اور دیکھنے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے، اور وہ ہے کہ والدہ کے دودھ کے اثرات اپنی اولاد پر یقیناً اور لازمی طور پر مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا عورت کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کی زندگی انتہائی تلاوت قرآن سے معطر ہو، نیک کاموں سے معطر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت غوث اعظم جو ہے وہ مادر زاد ولی پیدا ہوئے، کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی ولیہ تھیں، اور ساری زندگی نماز میں، تہجد میں، تلاوت قرآن میں انہوں نے گزاری تھی۔ اور اسی طریقے سے حضرت غوث اعظم کے بارے میں ہے کہ جب وہ کچھ تھوڑا سا مطلب سن شعور کو پہنچے تو معلم کے پاس لے جایا گیا، انہوں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھائی، اور آپ نے پھر 18 پارے قرآن مجید جو ہے وہ زبانی سنا دیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اثرات ہیں والدہ کے اپنے بچے کے اوپر، اور بلکہ اب تو امریکہ نے بھی ایک ایسی کیسٹ ایجاد کر دی ہے کہ جو دوران حمل جو ہے وہ ماں کی جو آوازیں بچہ پیٹ میں سنتا ہے اس کو ریکارڈنگ کرتے ہیں، اور پھر جب وہ بچہ جو ہے وضع حمل ہوتا ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس وقت اس کو ریکارڈنگ کو پھر چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے نو مولود پر اس کے خوشگوار جو ہے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک یقینی بات ہے، اور حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فصیح خطیب تھے، فصیح و بلیغ کلام فرماتے تھے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اتنے بڑے قوت گویائی رکھتے ہیں، قوت خطابت آپ کے اندر موجود ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ سرکار کی جتنے بھی اوصاف کمالیہ ہیں، اوصاف حمیدہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہیں سرکار کو، لیکن پھر بھی انہوں نے پوچھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے جواب ارشاد فرمایا کہ قبیلہ بنو سعد کی نیک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ کو معلوم نہیں کہ میں نے چند دن دودھ پیا تھا اور یہ اس دودھ کے اثرات ہیں۔ تو حضور نے بات ختم کر دی کہ دودھ کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر والدہ وضو کر کے سورہ یاسین پڑھ کر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو پھر حضرت خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بنگال کا دورہ سلطان الہند حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بنگال کا دورہ کیا، اور اس دورے میں بہت ہی زیادہ اللہ نے کامیابی اور عزتوں سے نوازا۔ 7 لاکھ غیر مسلموں کو آپ نے جو ہے وہ کلمہ پڑھایا، اور 90,000 کے قریب جو غافل دل لوگ تھے آپ نے ان کو جو ہے وہ توبہ کرائی، وہ طیب ہو گئے آپ کی مجلس میں۔ جب واپس آئے خواجہ صاحب تو والدہ ماجدہ نے دروازہ کھولا، اور والدہ ماجدہ نے دیکھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ تو والدہ نے انہیں دیکھ کر کہا کہ بیٹا آج بہت زیادہ خوش ہو۔ تو عرض کی امی جان، وہ بندہ کیوں نہ خوش ہو کہ جس کے ایک دن 7 جو ہے وہ لاکھ مسلمان کر دیے ہوں، 7 لاکھ غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیا ہو، اور 90,000 لوگ جو غافل دل ہوں ان کے دلوں کو روشن کر دیا ہو۔ تو آگے سے امی جان نے سلطان الہند کی والدہ ماجدہ نے کیا جواب دیا؟ بیٹے اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، اس میں کمال میرے دودھ کا ہے۔ میں نے باوضو تمہیں دودھ پلایا ہے، سورہ یاسین پڑھ کے دودھ پلایا ہے، یہ اس کے اثرات ہیں۔ تو غرض کے اچھے یا برے اثرات یہ ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ والدہ اگر نیک صالحہ ہوتی ہے تو اچھے اثرات یقیناً مرتب ہوتے ہیں، اور والدہ اگر نیک نہیں ہوتی تو پھر برے اثرات جو ہے وہ ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اگر والدہ بچہ جو ہے وہ کچا مار دیتی ہیں، ضائع کر دیتی ہیں، تو قرآن نے اس کو قاتلہ کہا ہے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، نحن نرزقہم وایاکم، اپنی اولادوں کو مت قتل کرو، یہ
ان قتلہم کان خطئا کبیرہ، یہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ تو اگر کوئی ایسا ماں کرتی ہے تو پھر بڑے ہو کر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے واقعات سنے ہوں گے کہ فلاں بندہ والدہ کا قاتل بن گیا، فلاں بندہ والد کا قاتل بن گیا۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب والدہ بچپن میں ایک ظلم کرتی ہے، اگر وہ بچہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ضائع کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ بچہ بچ جاتا ہے، اللہ اس کو زندگی دے دیتا ہے، وہی بچہ پھر بڑا ہو کے والدہ کا قاتل بنتا ہے، کیونکہ والدہ بچپن میں ابھی اس کی پیدائش سے پہلے اس کی قاتلہ بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس لیے پھر کما تدین تو دان، حضور نے فرمایا جیسے کرو گے ایسے کیا جائے گا۔ اس لیے پھر جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اسرائیلی عورت ہے اور وہ چاہتی ہے کہ مطلب دوران حمل وہ اگر سور کا گوشت کھاتی ہے تو پھر اس کا بچہ سور جیسا پیدا ہوتا ہے، اس کے ایسے جو ہیں وہ اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ اچھائی کے برائی کے اثرات جو ہے وہ مسلمہ ہیں۔ اگر والدہ ماجدہ مطلب تلاوت قرآن میں رہے گی، ذکر و اذکار میں رہے گی، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ایسی اثرات بچے پر مرتب ہوں گے۔ تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوری کائنات سے بڑھ کر متقی ہونا جو اور نیک اور صالح ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت مخدومہ کائنات حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اور آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی ساری زندگی نیک تھی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ جنتی تھے، وہ جنتی تھے، جنتی روح تھے۔ اگر وہ جنتی نہیں ہوں گے تو پھر کوئی بھی جنتی نہیں ہوگا۔ اور ہر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بیٹے کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ قیامت والے دن میری اس سفارش کی وجہ سے جنتی بن جائیں۔ حافظ قرآن اگر 10 جہنمی بندوں کو جنتی بنا سکتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا اپنے والدین کریمین کی شفاعت یا ان کے بلندی درجات نہیں کر سکتے؟ یہ سب کچھ ہوگا۔ ہمارا عقیدہ الحمدللہ یہی ہے، حضور کے والدین جو ہے جنتی ہیں، غرض کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہمیں اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شب و روز کے لمحات کو نیکی میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔